الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو کہ کل کائنات دا پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، ہر قسم دیا نعمتاں دے نال مالا مال کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس نے قبضہ قدرت کے اندر تمام قسم کے امور ہو، اختیارات ہو، تصرفات ہو، ملکیت ہو، بلکہ فقط وہ اکیلی ہی ذات باری تعالیٰ ہے جو کہ ہر قسم کے کلی اختیارات کے مالک ہے اور عبادت و بندگی کے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیع المذنبین امام الکل رہبر کامل مرشد اعظم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ اج دا یہ مختصر درس قرآن و حدیث کا پروگرام جو کہ میرے بھائیاں دا، عزیزاں دا، دوستاں دا، بزرگاں دا جمع غفیر ہے، اللہ پاک سب دا آنا، بیٹھنا، سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس طرح کہ اس مسجد کے خطیب مولانا حبیب الرحمان سلفی اور دیگر انہوں نے رفقاء اور اس مسجد کے منتظمین بزرگ ہوں یا نوجوان ہوں، انہوں سب دے کہنے پہ آج دے جو درس و قرآن و حدیث کا عنوان مقرر کیتا گیا ہے وہ ہے کائنات دی ایک افضل ترین خاتون ام المومنین سیدہ طیبہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے فضائل و مناقب کا کوئی حصہ، اما جان دے فضائل و مناقب اس قدر زیادہ نہیں، میں تو انتہائی نکمہ، گناہگار، کم علم، طالب علم، علماء کرام بھی قدمہ کے اندر بیٹھنے والا کیا فکر کر سکنا، ماں جی کے فضائل اس قدر زیادہ نے کہ کوئی شخص دن رات بھی بیان کرے، بڑے تو بڑا عالم ہوئے، فاضل ہوئے، لکھنے والا لکھتا جائے، بیان کرنے والا بیان کرتا جائے، زندگی کے شب و روز ختم ہو جان گے، لیکن کوئی شخص ماں جی عائشہ صدیقہ کا شان و عظمت نہ تو بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ لکھنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ یہ تو صرف
ادنا جہا ایک عقیدت و محبت کا اظہار ہے تاکہ سارا نام بھی اس روحانی اما جان دے روحانی اولاد کے فرشت اندر شامل ہو جائے. بہت سارے احباب جو میری نظروں کے سامنے جو الحمدللہ اس گناہگار کو روٹین جمعہ پڑھتے ہیں خطبہ سنتے ہیں. احباب کو اس بات کا علم ہے کہ میں بھی گزشتہ خطبات جمعہ کو ازواج مطہرات کے فضائل و مناقب کا سلسلہ چلا رہے ہیں اور 2 جمعے مستقل انہوں کے فضائل و مناقب کے اندر ذکر کر چکے ہیں اور آئندہ جمعے بھی بقیہ جو ساڑیاں ماما ازواج مطہرات انہوں کے کوئی حالات باقی نے انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی ذکر کروں گا اللہ کی توفیق ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ کا جس وقت مرحلہ آیا تو میں ذکر کیتا سی آج جمعے کے اندر بھی کہ انہوں کے بارے جو تفصیلات نے انہوں کا کچھ حصہ میں انشاءاللہ اس جامعہ مسجد بلال کے اندر ذکر کروں. اللہ پاک کی توفیق نال حاضر خدمت ہاں اللہ شرح صدر نصیب فرمائے تاکہ کما حق ہو میں کچھ نہ کچھ بیان کر سکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر رہنے والیاں جتنیاں بھی عورتیں اور بلا شبہ ساریاں دیاں ساریاں ہی آلہ حضرت خدیجہ ہون حضرت سودا بنت زما ہون ماں جی عائشہ صدیقہ ہون سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق ہون سیدہ زینب بنت خزیمہ ہون سیدہ ام سلمہ ہند بنت امیہ ہون سیدہ زینب بنت جحش ہون سیدہ جویریہ بنت حارث ہون سیدہ صفیہ بنت حیث ہون سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہون سیدہ میمونہ بنت حارث ہون بی بی ریحانہ ہون سیدہ ماریہ قبطیہ ہون رضی اللہ تعالی عنہن. یہ جتنیاں بھی ہیں ساڑھے واسطے محترمات بھی نے مکرمات بھی نے اور قرآن پاک نے انہوں نے اعزاز بخشیا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ جو سونے حبیب کے نکاح اندر آ گئی نے انہوں کی حیثیت عام بیویاں جیسی نہیں بلکہ انہوں کا درجہ بڑھ گیا ہے وہ تھوڑیاں ماما بن چکی کہ ماں کا حیا کرنا لازم ہے اور جڑی اولاد سجیدہ ہوئی ہے نا جڑی اولاد ساری زبان دے اندر حلالی ہوئے وہ دل و دماغ دے اندر ماں دی نفرت نہیں ہوتی ماں دی محبت ہوتی. اس نے گل ہے نا بندہ عمر دے جس حصے دے اندر بھی ہوئے نا ماں دا وجود باعث رحمت ہے ماں دا وجود باعث رحمت ہے. اصل دیکھے بڑے بڑے بزرگ بندے وال سفید ہوتے ہیں ماوا واسطے ہر لمحے دعاواں کرتے ہیں کرواتے ہیں. سارے محترم حاجی صاحب بیٹھے نے عمر رسیدہ نے ہر جمعے یہ ضرور ذکر کرتے ہیں کہ میری والدہ واسطے دعا کرو. ایک تبھی انسان کی محبت ہے کہ جدے تو کوئی بندہ کسی کو دور نہیں کر سکتا اور بالخصوص جویں جویں عمر بڑھ گئی بچپنے کے اندر تو ماں کی ضرورت ہے لوڑ ہے ایک طبی بات ہے لیکن جویں جویں عمر بڑھتی ہے نا
پھر ماں کی محبت کا احساس بڑھتا ہے. اے عمر جڑی ہوتی ہے نا بچپنے کی، یہ اندر محبت تو ہوتی ہے. ماں کے کولوں کچھ کبھی لالچ ہوں نے، لیکن جڑی تڑپ ہے نا ماں کے وجود کا جڑا کھچاؤ ہے، وہ انسان جدو جویں عمر کے مراحل طے کرتا ہے نا، جتھے کدھر ٹھوکر لگے تو ایک بندہ کہندا ہے اچھا میری ماں ہوندی تو میں دعا کروانا. انجی گل ہے. اللہ پاک نے یہ بڑی محبت والا رشتہ رکھے ہے. جنہ دیا ماما جیوندیاں نے دعا کرو اللہ زندگیاں لمبیاں عطا فرمائے. اللہ اولاداں نو والدین دا تابعدار بنائے، خدمت گزار بنائے. تے میرے جیسے جنہ دیا دنیا تو ٹر گئی نے نا، اللہ انہوں دے گھر جنت الفردوس کے اندر بنا دے. ماں دا رشتہ بڑا نرالا ہے. روحانی ماما جڑیاں نبی دے گھر رہنے والیاں نے، سارا نظریہ کیا ہے، موقف کیا ہے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے قرآن دی دلیل دے مطابق. میں اپنے کو بات نہیں کروں گا انشاءاللہ، نہ میرا مزاج ہے. قرآن دی دلیل دے مطابق اللہ پاک نے امتی اور نبی دا جو رشتہ ہے، مالک نے وہ گہرائی کو کس انداز کے نال ذکر کیا ہے. ذرا غور کرنا. قرآن سننا چاہتے ہو نا بولو، گوڑے نہ پڑو چھڑ دے ماشاء اللہ، کتنے نہیں جانے انشاءاللہ. ذرا جاگ کے توجہ دے نال. مریضاں کو اجازت ہے، جڑا مریض انہوں اجازت ہے، جڑا مریض نہیں انہوں کوئی اجازت نہیں، نہ ٹیک لگان دی نہ گوڑے پکڑن دی. ذرا جاگ کے مکمل توجہ دے نال. تو قرآن جو سارے دلوں کی روشنی ہے، سارے دلوں کا اطمینان ہے، سکون ہے. اللہ پاک نے اس سچی کتاب کے اندر پیارے حبیب اور نبی دے گھرانے کی عظمت کیویں بیان کی ہے، ذرا غور کرنا. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام کے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ پاک نے فرمایا کائنات کے مومنوں، میرے نبی دی شان کیا ہے، میرے نبی دی عظمت کیا ہے. اور مومنوں تہاڈا نبی دے نال رشتہ کیسا ہونا چاہیے ہے. اور محبوب نبی دے نال تعلق دے رابطہ دی گہرائی کیسی ہونی چاہیے ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور میرا محبوب نبی بڑیاں جانا تو بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے ہے. محبت دے اعتبار نال زیادہ عزیز ہونے چاہیے، اور احترام دے اعتبار نال زیادہ عزیز ہونے چاہیے، اور لوگوں ادب دے اعتبار نال زیادہ عزیز ہونے چاہیے. اور نبی پاک دے نال رشتہ اپنے تعلق داریاں اپنی رشتے داریاں نالوں زیادہ گہرا تے مضبوط ہونا چاہیے. اور قرآن کہہ رہے اگر غور کرنا وازواجہ امہاتہم. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی دے گھر رہنے والی ہیں. اور نبی پاک دیاں جتنیاں بیویاں نے ازواج مطہرات نے، اے عورتاں عام عورتاں جیسیاں نہیں جے، اور بیویاں عام کائنات دیاں بیویاں جیسیاں نہیں جے. اور انہاں دی شان کو نرالی ہے، انوکھی ہے. اللہ سونیا کی شاناں بنائیاں نہیں، آسمان تو پیغام آ رہے ہیں وازواجہ امہاتہم. اور میرے محبوب نبی کے گھر رہنے والی ہیں ساریاں مومنہ دیاں ماما نے. بولو مومنہ دیاں مومنہ دیاں ماما. ان پتہ کی چلے کہ نبی پاک دا رشتہ امتی نال ایسا ہونا چاہیے کہ جو سارے جگ نالوں بڑھ کے ہو، سارے جگ نالوں بڑھ کے. تے آپ دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما مطلب کی نکلیا؟ ذرا قرآن پاک دے مفہوم دے غور کرنا کہ پیارے حبیب دا احترام کرنا ہے، چچا نالوں بڑھ کے، تایا نالوں بڑھ کے، ماموں نالوں بڑھ کے، بھائیاں نالوں بڑھ کے. جڑا مقدس رشتہ ہے باپ دادے دا او دے نالوں بڑھ کے سونے نبی دا احترام کرنا ہے. ایک باپ ہوے کہ جدا خون تیریاں رگاں دے اندر چل رہے ہیں، او دا درجہ بڑا ہے. نبی پاک نے فرمایا او جنت دا درمیانہ دروازہ ہے، درجہ بڑا ہے. لیکن او دے نالوں بڑھ کے سونے نبی دا حیا کرنا ہے.
تے جے نبی پاک دا حیا کرنا ہے تے پھر نبی پاک دے گھر والیاں مومنہ دیاں ماما نے انہاں دا بھی حیا کرنا ہے. ہن معلوم کی ہویا، مفہوم کی نکلیا کہ نبی پاک امت دے روحانی باپ نے تے ساریاں بیویاں ساریاں روحانی ماما نے اور سونے حبیب امت دے روحانی باپ نے. حقیقی باپ نالوں بڑھ کے نبی پاک دا درجہ ہے. انجی گل ہے نا، حقیقی باپ نالوں بڑھ کے نبی پاک دا درجہ ہے. درجہ سی نا تے ایک صحابی نے جنگ بدر دے اندر مسلمانوں کی طرف لڑ رہا سی، مشرکاں کی طرف وہ باپ سی. لاؤ کوئی ایسی مثال لاؤ کسی تاریخ دے وچوں. ایک صحابی نے جنگ بدر دے اندر جو نبی دی فوج کا حصہ بن کے آیا سی اپنے سگے باپ نو قتل کر دیتا ہے. سگے باپ قتل کیتا ہے، کوئی معمولی گل نہیں. اسی تے یہ نہیں نا کہہ سکتے ساڑھے سسرالی نے جی جناب رشتہ داری ہے یارانہ ہے. ٹھیک ہے مولوی جی دین اپنی جگہ ہے، پر دیکھو نا پھر رشتہ داریاں نے یارانہ ہے، یہ سارے کام یہ بھی بحال رکھنے نے. پر صحابی نے ایک کتاب پڑھی صحیح اپنے سگے باپ کو قتل کر دیتا ہے. معلوم ہوا صحابی نے سمجھا مفہوم کہ سونے نبی دے نال جڑا تعلق رشتہ ناتا ہے اور اپنے سگے باپ نالوں بڑھ کے جناب علی استوار کرنا ہے. اور خود مفہوم میں پیش کرتا جا رہے ہیں اور میرے محبوب نبی امت دے روحانی باپ بن کے آئے ہیں. آپ دا احترام سگے باپ نالوں بڑھ کے تے نبی دیاں بیویاں روحانی ماواں نے. تے ایک ماں ہوے جنہیں بدن دے وچوں جنم لیا ہے، اس ماں نالوں بڑھ کے انہاں ماما دا حیا کرنا ہے. جے امت دے روحانی باپ دا حیا اپنے باپ نالوں بڑھ کے کرنا ہے تے انہاں روحانی ماما دا حیا اپنی شکی ماں نالوں بولو. جدا یہ عقیدہ بولے جدا نہیں بے شک نہ بولے ہے جی. اپنی سکی ماں نالوں انہاں ماما دا حیا احترام بڑھ کے کرنا ہے. اللہ سب نو توفیق نصیب فرمائے. گل سمجھ گئے ہو نا؟ نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما جی ہیں جی. اور انہاں ماما دے وچوں جس ماں دا میں ذکر کرنا چاہنا نا انہاں دا نام ہے عائشہ. نام کیا ہے؟ لقب ہے صدیقہ، ایک لقب حمیرہ بھی ہے تے کنیت انہاں دی ام عبداللہ ہے. اگرچہ انہاں دی حقیقی اولاد کوئی نہیں، بعد میں روایات لکھی ہیں لیکن وہ کوئی حیثیت نہیں بالکل کدی طور پہ کہ جی ایک بچہ پیدا ہویا سی جڑا بچہ نامکمل سی تے او دا نام رکھ کے انہوں دفن کر دیتا گیا. وہ تو کئی بندیاں نے استدلال کیتا کہ بچہ پاویں فوج شدہ بھی پیدا ہوئے تو دفن کرن تو پہلے وہ دا نام رکھنا ہے. حالانکہ کوئی حقیقت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گل بات نہیں. کل بھی ایک دوست فون کر کے مسئلہ پوچھ رہا سی. باہر کیف یہ کوئی حقیقت نہیں. اما جی عائشہ صدیقہ کے گھر اولاد پیدا ہوئی نہیں. ہائے ہائے ذرا غور تے کرو. اللہ پاک نو ایک جی کتنے پیارے نے، رب نو یہ لوگ کتنے محبوب نے، پر اولاد دا اختیار کدے کول ہے؟ بولو تو صحیح. اولاد دا اختیار کدے کول ہے؟ اللہ دے کول ہے نا. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. گردے چاہے تے بیٹے عطا کر دے اور چاہے تے رلویاں بارشاں برسا دے. اللہ نہ چاہے تے اولاد کو محروم رکھے اور ایک اولاد سے عطا پارو اور سخت کلام کر دے اور ایک اولاد سے عطا پارو اور سخت کلام کر دے. رب کولو منگل ایک رب کولو منگل
آج مرادوں مر یا اللہ جڑے بے اولاد نے نیک بیٹے عطا کر دے اللہ نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دینا آئیے ذرا غور کر دے جانا اولاداں دینا میرا رب دا فیصلہ میں اور دنیا دی محبوب ترین چھوڑی ہے اور خامد کون نہیں جنہاں نو اللہ پاک نے تاجدار انبیاء بنایا ہے اور جناب علی کے بھی شخصیت ہے اور جنہاں نو اللہ پاک نے شاہد بنایا ہے اللہ پاک نے مبشر بنایا نذیر بنایا ہے اور داعی یعنی اللہ دا منصب عطا کیتا ہے اللہ پاک نے سراج منیر بنایا ہے اللہ پاک نے ورفعنا لک ذکرک دیاں بلندیاں دے نال نوازیا ہے اور میرے رب دے فیصلے عطا لینا ہے اللہ نے آخیا سونیا میری مرضیاں نہ ہوئیاں تے میں اولاد نہیں ہو دینی اور جناب علی بیوی کون ہے اور جہدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جہی میری عائشہ جہی میری حمیرہ ہے اور کائنات دے لوگوں ذرا غور کر دے جانا ہے اور کون ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام کائنات نے فرمایا ان فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام صحیح مسلم کی حدیث پاک کی ذرا غور کری اور میرے تیرے محبوب نبی نے فرمایا ان فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام آپ نے فرمایا جی میں کھانے دا سردار اور عرب دے اندر سرید والا کھانا سمجھا جاتا ہے اور نبی پاک نے فرمایا اور جڑی بی بی عائشہ میرے نکاح دے اندر آ چکی ہے اور مومنوں میرے صحابہ کی جماعت اس بات کو یاد رکھنا ہے اور جنہیں کھانے دا سردار سرید انہیں عورتوں کی سرداری اللہ نے عائشہ کو عطا کر دی تھی بی بی عائشہ صدیقہ نے خامد محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے اولاد عطا کی تھی معلوم ہوتا اختیار کدا ہے کہ شاید ایسی ہے نہ روپیہ نال ملتی ہے نہ پیسے نال ملتی ہے نہ تعلقات کی بنیاد تے نہ ذرائع کی بنیاد تے کوئی پاویں وزیر اعظم ہوئے پاویں کوئی صدر مملکت ہوئے ایک نکاح ہوئے دو ہوئے تین ہون چار ہون رب نہ دینا چاہے تے نہ دے تے جے دین تے آ جائے چگیاں لا کے بیٹھے نے تے کوئی مائی دا لال انہاں دے بچے دے ہی نہیں سکتا جی جے دین تے آ جائے تے پھر جناب ٹھیری لا چھڑدا ہے اللہ اکبر کوئی یہ بھی آکھے نا یا اللہ نہ دیں اللہ نہ دیں اگلے سال دو کٹھے ہوتے اس نہیں گل ہے وہ دی وجہ کہ دس ہے علی کل شیء قدیر ہے بات دور نہ نکل جائے بی بی عائشہ دی کنیت ام عبداللہ ہے ام عبداللہ کیوں رکھی گئی انہاں دے ایک بھانجا سی عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر دے لخت جگر اور بی بی اسماء دے بیٹے بی بی اسماء جو بی بی عائشہ دی بہنہ سی حضرت اسماء دے بیٹے عبداللہ بن زبیر تے بھانجے نال پیار سی منہ بولا بیٹا بنایا سی جی وجہ نال انہاں دی کنیت ام عبداللہ ہے اور انہاں دے والد جنہاں نو سارا جگ ہی جانتا ہے یار سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دی والدہ ماجدہ بی بی ام رومان نام انہاں دا زینب ہے باپ بھی صحابی ماں بھی صحابی ہے سبحان اللہ بی بی عائشہ دا دادا بھی صحابی پرا بھی صحابی سارا خاندان ہی جنتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام کائنات دے گھر دے اندر آئیاں نے کہ جس وقت فرما دیا نے اساں اپنے باپ دے گھر دے اندر اکھ کھولی ہے نا اپنے بابے دے گھر دے اندر جدوں اکھ کھولی ہے اساں اپنے گھر دے اندر اسلام دیکھے کی دیکھے اسلام دیکھے ہے دین دیکھے ہے قرآن دیکھے ہے حدیث دیکھی ہے کتنے نصیبوں والے لوگ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ بن گئی ام المومنین بن گئی قرآن نے اعزاز دے نال نوازے ہے اور پیارے حبیب نے پھر درجہ بلند کیتا ہے امام کائنات نے فرمایا جی میں شریف کھانا سب تو افضل ترین ہے انہیں میری عائشہ عورتوں کو افضل ترین ہے
ہوں آئیے یہ تعلق کیوں جڑیا ہے؟ اور میرے تے تیرے محبوب نبی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اجے دیر میرا عائشہ دے نال نکاح نہیں ہویا، اور نبی پاک نے فرمایا 3 راتاں میں خواب دے اندر کی دیکھدا جا رہا ہوں، اور ریشم دا ایک ٹکڑا ہے تے ریشم دے ٹکڑے دے اندر عائشہ دی تصویر ہے، ریشم دے ٹکڑے دے اندر، یہ صحیح حدیث ہے، یہ کوئی کسی نے بنائی ہوئی کہاوت نہیں، ریشم دے ٹکڑے دے اندر عائشہ کی تصویر ہے۔ کہنے رہے میں 3 دن خواب دیکھی تے میں پریشانی دی عالم دے اندر کہ کی ماجرا ہے، اور نبی پاک نالوں بڑھ کے کوئی نیک تے نہیں نہ ہو سکتا، سونے حبیب نالوں بڑھ کے کوئی اچا تے نہیں نہ ہو سکتا، تے کسے لڑکی دی تصویر اس طرح خواب دے اندر آنا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب دے نبی سن، اور نبیاں دی خواب بھی بولو وہی ہویا کر دی ہے، آخر جنابی علی ماجرا حقیقت کھل گئی، اور جبریل امین آئے تھے کانکھیں کی کہنے لگے اے سونے محبوب پیغمبر تسی اللہ دے حضور دعاواں کرتے جا رہے ہو، یا اللہ یہ رشتہ تینوں پسند دے پھر رشتہ استوار ہو جانے، امام کائنات کو مخاطب ہو کے جبریل کہہ رہے ہیں سونیا اجری عائشہ نے اللہ پاک نے یہ انتخاب تواڈے واسطے کر لیا ہے، اے سونیا محبوبہ اجری عائشہ نے پھر صرف دنیا کے انتخاب نہیں ہویا، حدیث کے الفاظ پہ غور کر رہا ہے، اور امام کائنات کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں جبریل امین اور کہندے کہ هذه زوجتك في الدنيا والآخرة زوجتك في الدنيا والآخرة محبوب پیغمبر اجری بی بی عائشہ نے سونے دنیا دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے، آخرت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہوئے گی۔ ملنگ تو یہ کہندا ہے نا کہ ایمان معاذ اللہ اتوں اتوں سی، جدا ایمان اتوں ہوئے ان جنت دی بشارت مل گئی، بولو بولو، نبی پاک نے جنت دا سردار ہونا ہے نا، جنت دا افتتاح کنے کرنا ہے؟ سونے نبی نے، تے جنت دے وچ سب تو اونچا مقام کیدا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نے فرمایا سونے قیامت کے دن اساں تانوں مقام محمود نواز دینا ہے، اور ایک مقام تے میں بڑھتا جا رہا سا، ایک روایت ہے اور محشر دے میدان دے اندر ممبر سجائے جان گے، اور ممبر بڑے بہترین ہون گے، بڑے نورانی ہون گے، اور تمام نبیاں دے ممبر ہون گے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، امام کائنات نے فرمایا جڑا میرا مقام ہوئے گا اور جڑا میرا ممبر ہوئے گا سب تو اونچا بھی ہوئے گا، سب تو روشن بھی ہوئے گا، سب تو اونچا بھی ہوئے گا، سب تو روشن بھی ہوئے گا، اور اللہ نبی اللہ درجے پان والے نے، اور دنیا دے اندر بیوی عائشہ نے، آخرت دے اندر بھی بیوی عائشہ ہوئے گی، اور معلوم کی ہویا جس مقام میں محمود تے میرے محمد ہون گے، اور اسے مقام میں محمود دے، اور اسے جنت دے مال دے اندر میری ماں عائشہ صدیقہ بھی ہوئے گی، جس مقام دے میرے سونے نبی دے اور درجے اللہ پاک بلند کر دے ہون گے، اور اتنے نبی دا گھرانہ بھی ہوئے گا، نبی دا اہل بھی ہوئے گا، اور امام کائنات دی زوجہ محترمہ اور سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی ہون گی، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، اور جبریل نے کتنا بڑا اعزاز پیش کیتا ہے، آبی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، سونے محبوبہ ایسا کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اور دنیا دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے، آخرت دے اندر بھی تواڈی بیوی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سی، آپ نے بچوں خاموش ہو گئے، آپ نے اپنی تمام ازواج دیاں واریاں بندیاں سن، تمام ازواج دیاں واریاں بندیاں سن، کہ آج میری واری بی بی سودا دے گھر ہے، آج واری بی بی زینب دے گھر ہے، آج واری ام سلمہ دے گھر ہے۔ اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال بھی
نبی پاک دا یہ سلسلہ، لیکن دلان تے راج کی ہے، دلان تے حکومت کی ہے؟ اللہ دی حکومت ہے نا۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جدوں اس کیفیت دے نام دو چار ہو رہے ہیں اور نبی پاک دیاں محبتاں جڑیاں نے اور بی بی عائشہ دی طرف بڑھدیاں جا رہی نے، آئیے ذرا بات توجہ دے نال سنتے جانا۔ اے معاملے بے ساختہ ہوندے ہیں، اے معاملے بے ساختہ ہوندے ہیں۔ والدین نے نا بچے بیٹے 3 نے 4 نے 5 نے 6 نے، باپ دی کوشش ہوندی ہے میں بظاہر یکساں معاملہ رکھا، انجی گل سارے ماپے بیٹھے ہو، باپ دی کوشش ہوندی ہے میں معاملہ یکساں رکھا، لیکن جڑا دل دا خانہ ہوندا ہے انہوں کوئی ختم نہیں کر سکتا، دل دا خانہ ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر دوجے بچے کہن تے مجبور ہو جاندے نے ساڈے باپ نوں وہی لبا سی، ساڈے باپ نوں یہ لبا سی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ایک گھراں دے اندر سارے معاملے درست فرمائے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، میں کی گزارشات کرتا جا رہا ہوں اور نبی پاک دا دلی میلان جڑا ماں جی عائشہ صدیقہ دی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور امام کائنات ایک دن کی کہتے ہیں اللہم لا تلمنی فیما لا املک، یا اللہ اس معاملے دے اندر مینوں ملامت نہ کرنا جدا میں مالک نہیں۔ اللہ جدا میں مالک ہے، جدا میں مالک ہے، یعنی دل تیرے قبضے دے اندر ہے تے اللہ دلوں بعض اوقات آواز اٹھتی ہے اور دل دا ملان ہوندا ہے تے بی بی عائشہ دی طرف ہو جاندا ہے اللہ سونیا مینوں ملامت نہ کرنا، یا اللہ جدا میں مالک نہیں جو میرے اختیار دے اندر نہیں۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے ملان کیسا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک دے کول سوال کرتے ہیں اور کہندے نے سونیا ای الناس احب الیک، اور لوگاں دے وچوں تانوں بہت پیارا کیڑا ہے اور لوگاں دے وچوں تانوں بہت محبوب کیڑا ہے؟ آپ کی کہندے نے قال عائشہ، اور لوگاں دے وچوں مینوں عائشہ بہت پیاری ہے۔ اور نبی پاک دے صحابی نے سوال دا رخ موڑیا ہے اور کہندے نے من الرجال، سونیا مرداں دے وچوں بہت پیارا کون ہے؟ اور بیویاں دے وچوں عائشہ پیاری ہے اور مرداں دے وچوں چوکھا پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا قال ابو، آپ پوچھن والے ہیں اور عورتاں دی طرف نظر جاوے تے عائشہ چوکی پیاری ہے، جے مرداں دی طرف نظر جاوے تے عائشہ دا بابا ابو بکر پیارا ہے۔ دونوں سیٹاں صدیقی خاندان گل سمجھ گئے نا؟ لوگ کہتے ہیں یار فلانے گھر کی تاک بہ گئی، میں کیا کیویں؟ وہ دیکھو جی ایم پی اے بھی انہوں دا، ایم این اے بھی انہوں دا ہے جی، پنجاب چ بھی انہوں دی حکومت، وفاق چ بھی انہوں دی حکومت ہے۔ اب میں کی عرض کرتا جا رہا ہوں آ دیکھنا ذرا میرے نبی دے دل دیاں دونوں سیٹاں، اور ایک ابو بکر لے گئے نہیں، ایک ابو بکر دی بیٹی اور بی بی عائشہ صدیقہ لے گئی نہیں، اور عائشہ نال عقیدت رکھیا کر اور سیدہ دا احترام کریا کر، سیدہ دے نال عقیدت دا رشتہ رکھیا کر۔ اودی وجہ کی ہے بی بی عائشہ کون ہے؟ جنہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کائنات دے لوگوں اے بات کہندے نظر آ رہے ہیں یا اللہ میرے دل دا ملان ہوندا ہے اور بیویاں دی طرف عائشہ دی طرف ہو جایا کردا ہے لا تلمنی، اللہ مینوں ملامت نہ کری۔ اور آئیے گران آگے چل دے جانا بڑی محبت دے نال اور کون بی بی عائشہ اور صحابہ اکرام نبی پاک دے گھر دے اندر تحفے بھیج دے، ہدیے بھیج دے، تحفے ہدیے بھیج دے۔ جس وقت ہدیے تحفے جاندے نا تے اے ایک طبی بات ہے، انسان دا چکاؤ جدھر بھی زیادہ ہو سکتا ہے تے نبی پاک دی خدمت ہر صحابی کرنا چاہتا ہے، استطاعت اپنی اپنی، ہر صحابی نبی پاک دی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ تے نبی پاک دے گھر تحفے آ رہے ہیں، ہدیے آ رہے ہیں، پر اتفاق ایسا ہوتا کہ جدوں آپ بی بی عائشہ دے گھر ہوندے تے تحفے زیادہ ہوندے،
بی بی عائشہ دے گھر ہوندے تے تحفے زیادہ ہوندے. دوسری بیویاں نے اعتراض کر دیا تے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیا بی بی فاطمہ نو. صحیح بخاری ہے. اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیا کنوں؟ بی بی فاطمہ نو. فاطمہ نالوں بھی بہت پیارا سونے نبی نو کوئی نہیں سی. لگتے جگر سی، دل دا ٹکڑا سی، بس ہاتھ ملنی سی. شان بڑی ہے، عظمت بڑی ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ سی. اب بی بی فاطمہ نبی پاک دی ازواج مطہرات دیگر اپنی اماں دا جناب علی اے جڑی درخواست لے کے پہنچا دیاں نے بارگاہ نبوت دے اندر اور جان کے کہندیاں نے صحابہ نو کہہ دیو سونیاں جدوں تسی دیگر گھراں دے اندر ہو اودوں وی تحفے بھیجن. معلوم ہوندا تحفیاں دا رولا پرانا ہی. گل سمجھ گئے؟ تحفیاں دا رولا پرانا ہی ہے. یہ کوئی نواں رولا نہیں ہے. لوگ سارے تحفے لے گیا، سارے تحفے، سارے ہدیے لے گیا، سارے تحفے لے گیا. اور تحفیاں کا رولا بڑا پرانا چلتا آ رہا ہے. اور انہوں نے آخیا جناب یہ سارے تحفے ادھر آ جاتے ہیں، اسی کی کرا دیا. آئیے ذرا غور کرتے جانا. اور نبی پاک کی کہتی ہے، نبی پاک نے کی فرمایا اے میری فاطمہ لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ دے معاملے دے اندر میں تکلیف نہ دیا کرو. فاطمہ تو بیٹی ہے، تیرے آن دی قدر ہے، پر گل سچی پوچھنی ہے تے عائشہ دے معاملے دے اندر مینوں تکلیف نہ دے. وہ دی وجہ ہے کہ اتفاق ایسا ہے کہ میں دیگر ازواج دے حجرے دے اندر بھی ہونا، پر جدوں عائشہ دے حجرے دے اندر ہونا جبریل رب دا قرآن لے کے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. جدوں عائشہ دے حجرے دے اندر ہونا جبریل رب دا قرآن لے کے آ جاتا ہے. اج جبریل امین وحی لے کے آ جاتے ہیں کہڑے حجرے دے اندر؟ اج جس حجرے دے اندر آج بھی میرے سونے نبی برام کر رہے ہیں. اج جڑے حجرے دے بارے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری اوسط من ریاض الجنہ. آپ نے فرمایا کائنات دے لوگوں میرے صحابہ کی جماعت ہے، اور جڑا میرا حجرہ ہے اور میرے کمرے بی بی عائشہ دے حجرے تو لے گئے اور میرے منبر تک دی گڑی جگہ ہے، اور یہ جگہ گڑی ہے ماں بین بیتی و منبری اوسط من ریاض الجنہ. اور جنت دیاں ٹکریاں دے وچوں بہترین ٹکرا ہے، اور جنت دیاں عشیاں دے وچوں بہترین عشاء ہے. آ دیکھنا میری ماں دا جڑا حجرا ہی اور جنت دا ٹکرا ہی، اور میری ماں دا جڑا مکانی اور جنت دا گھٹا ہی. اور ملنگتے کہندا ماں گلا دی جنت دے اندر سگ گئے، اور میں کہنا میری ماں دا جڑا مکان ہے اور میری اماں دا جڑا حجرا ہے اور بد نصیبہ تو کہنا جنت دے اندر سگ گئے. اور میرا دعویٰ کی ہے جنت لبدی پھردی ہے میری ماں دے حجرے نو، اور جنت لبدی پھردی ہے میری اماں دے مکان نو. اور من منگدا میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت دو کدی نہ اداس ہوواں. اور من منگدا میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت دو کدی نہ اداس ہوواں. اور لکھیا جان بلال سبحراں دے وچ، اور لکھیا جان بلال سبحراں دے وچ، اور دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ. سلطان پیا اللہ تیرا پیارا نبی ابو بکر عمر عثمان غنی. ابو بکر تے عمر نبی پاک دے نال نے اسے حجرے دے اندر، حضرت عثمان چند قدمہ دے فاصلے تے بقیع دے قبرستان دے اندر. علی دے مقدر اتنے کوفے ٹر گئے. شان تے بڑی علی فی الجنہ، علی جنت دے سردار نے.
جی اسرا موسرا دے اندر شامل نے اور نبی دے مدینے دے وچوں چل نکلے اور کوفے دے سرزمین تے پہنچ گئے اور شاعر کی کہہ رہے ہیں شاعر کون نے مولانا شمشان صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ واسعہ آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے اور کہیں گے جی نے جتے سلطان پہ اللہ تیرا پیارا نبی ابو بکر عمر عثمان غنی اور اتنے سبے مائیں دے سبے اصحاب نبی اتنے مرگب جاننو جی کردا نبی دیاں ساریاں بیویاں دو بیویاں نکال کے نا ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک حضرت میمونہ انہاں دی قبر مکے دے 7 میل دے فاصلے مقام شرف تے حضرت خدیجہ دی قبر حجون دے اندر ہے جی جنہوں جنت المالا کیا جاندہ ہے اوتھے دے مکے دے اندر تے باقی ساریاں بیویاں دی قبر بقی دے قبرستان دے میرے نبی دے بیٹے بھی اتھے دفن نے ابراہیم لخت جگر جی آپ دیاں 4 بیٹیاں بھی اتھے دفن نے تو جنہی بات میں کر رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا میں عائشہ دے معاملے دے اندر تکلیف نہ دیا کرو وہ دی وجہ کہ حجرے عائشہ دے اندر ہونا تو میرے تے قرآن جبریل لے کے آ جاتے ہیں معلوم کی ہویا عائشہ نزول وحی دا مسکن ہے عائشہ دا حجرہ ہائے 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 اور دوستو اے اعزاز کسے بادشاہ دے محل نو لبیا اے اعزاز کسے پارلیمنٹ ہاؤس نو لبیا اے جی گل ہے نا پارلیمنٹ ہاؤس دے اندر سیلفیاں تے بن سکدیاں نے ٹک ٹاک سمجھ گئے ہو نا اے جو کچھ ہوندا پیا او تے بن سکدا ہے ادھروں ادھروں جناب شتونگڑیاں لے آ کے اتنے بٹھائیاں جا سکدیاں نے پر انہاں جگہ تے قرآن نہیں آ سکتا اے اعزاز ملیا تے میرے سونے محمد دیاں بیویاں دیاں کچیاں حجریاں نوں ملیا کہ جتھے نبی پاک موجود ہوندے اور آسمان تو جبریل امین وحی لے کے آ جاندے رب دا قرآن لے کے آ جاندے اور کون بی بی عائشہ صدیقہ نے اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا اور ایک سفر طے کر دیا جا رہی نے نبی پاک دے نال مختلف اسفار ہوئے آپ بچے نہیں یار اے مینوں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مختلف بیویاں مختلف اسفار دے سفرہ دے نال جا رہی نے اور چل دے ہیں ایک سفر دے بی بی عائشہ صدیقہ یہ پہلا مرحلہ ہے بعد والا دوسرا مرحلہ ہے اس سفر تے کی ہویا جس وقت اماں جی عائشہ صدیقہ نال نے نا تے نماز دا ٹائم فجر دا قریب ہوندا جا رہا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب سیدہ عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر سر رکھ کے لیتے نے آرام فرما رہے ہیں نبی پاک کی کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں تے لشکر نو روکیا کیوں گیا ہے چونکہ ماں عائشہ دا ہار گواچ گیا ہے ماں عائشہ دا ہار گواچ گیا ہے اور اتفاق ایسا کہ اسے اونٹنی نو اٹھایا گیا جیڑی اونٹنی سواری سی وہ دے تھلے ہی ہار نکل آیا وہ دے تھلے پہلوں لشکر نو نہیں لبیا جدوں جان لگے تے اونٹنی نو اٹھایا تے ہار نکل آیا عالم الغیب کون ہے لب دے سارے ہی پئے نے یار گیا کتھے پتہ نہیں لگدا پیا ہن تے سارا کچھ ہی پتہ ہے نا اور بلیاں جان دیاں کتے جان دے بلے جان دے ہن جناب بابے جان دے ہیں جی ہن سارے بزرگ جان دے کتھے کتھے کی کچھ پیا نکلدا ہے ہر چیز دا علم ہے پر نبی دے صحابہ نو یہ پتہ نہیں چلیا کہ ہار تے اسے اونٹنی دے تھلے وے اسی ایویں لبن دے ہیں ٹائم نماز دا جان دے ہے ادھروں صحابہ نے ملامت کرنا شروع کر دیتا گلاں تو شروع ہو جاندیاں نے نا کہ ویکھو جی نبی پاک روک گئے نے صحابہ روک گئے نے یہ عائشہ دی وجہ نال روک گئے نے یہ اپنا ہار گوا لیندی اپنا ہار گوا لیندی ہے یہ نہیں پتا کہ بعض اوقات انسان تکلیف محسوس کردا ہے کہ ان مع العسر یسرا تنگیاں تو بعد اللہ آسانیاں بھی دے چھڑدا ہے رب نے آسانیاں دینیاں سن
آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ دا ہار گواچ گیا ہے اور اونٹنی سواری اٹھایا گیا ہے, ہر نیچے نکلایا ہے. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور بی بی عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق اسے خیمے دے اندر ٹر جاندے ہیں اور جان کے جناب علی عائشہ اپنی بیٹی نوں ملامت کیتا. اودی وجہ کہ باہروں گلاں سن کے آئے سن تے گلاں سن کے بعض اوقات بندے دے دل اندر دماغ اندر خیالات متغیر ہو جاندے نے اور جان کے اپنی بیٹی نوں ملامت کردے نے عائشہ اور جلدی کر جلا دے نبی پاک نوں اور فجر دا ٹائم بالکل قریب ہے تے پانی دور دراز تک نظر نہیں آ رہا اور قافلہ چل نکلے گا تے کسے چشمے دے قریب پڑاؤ ڈالیں گے اور چشمے تے جا کے سواریاں نوں پانی بھی پلا لیں گے اور وضو بھی کر لواں گے. تو اتنی دیر قافلہ روک لیا میں اور بی بی عائشہ کہندیاں نے سونے حبیب جاگن گے سو جاگن گے میں بے آرام نہیں کرنا. عائشہ صدیقہ کہنے کہ ابھی میں نہیں جگانا, لیکن باپ سی نا, ام المومنین دا رشتہ اپنی جگہ, لیکن باپ حقیقی سی. حضرت عائشہ دے ایسی سے جو ساری زبان جو ہے وکھی تھے اے جی. حضرت ابو بکر صدیق نے زور نال ہاتھ کھویا, کہنے لگے جلدی کر, قافلہ سارا مومنہ دی جماعت پریشان ہو رہی ہے تے تو نبی پاک نو اٹھاندی نہیں پئی تے نماز رہ جائے گی. اللہ صحابہ دی فکر سی نا, نماز رہ جائے, اسی بھی نماز ٹائم سے پڑھ دے, فجر دی نماز پڑھ دے ٹائم سے, اور بولو دے صحیح کہ دن چڑھیاں پڑھ دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک سب دی نصیب اندر کرے, اللہ ساڈیاں بھی تہاڈیاں بھی کوتاہیاں دور فرمائے. اور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ جگایا گیا, نماز دا ٹائم بالکل قریب آ گیا. گھڑیاں تو ہے کوئی نہیں سن, جس وقت بالکل قریب ہویا تے آپ بیدار ہوئے, آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ سونے پانی ملتا کوئی نہیں پیا, وضو کتوں کریں گے, نماز فجر کی میں پڑھیں گے. آئے ہائے آسمان تو وہی نازل ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. اللہ پاک نے فرمایا ذرا غور کر دے جانا, اور رب پاک کا اعلان کیا گیا اے مومنہ دی جماعت, اے میرے محبوب نبی پیغام سنا دیو, اگر تانوں پانی میسر نہ آوے اور نماز دا ٹائم ہو جاوے کہ صاف ستھری مٹی لے کے تیمم کر لیا کرو, اللہ اتنا ہی اجر عطا کر دیں گے. تیمم دا حکم ماں جی عائشہ دے معرفت دے نال انہاں دی وجہ نال سبب نال نازل ہویا. جس وقت نازل ہوئی نا ایتا, سیدنا اسید بن خضیر ایک جلیل القدر صحابی نے کہنے لگے ما ہی ابی اولی برکتکم یا آل ابی بکر, اے آل ابی بکر, اللہ نے تیریاں شانہ کیسیاں رکھیاں نے کہ تیری وجہ نال اسلام دے اندر برکتاں نازل ہو رہی ہیں. لوگ کہندے نے کہ معاذ اللہ جنت مشکوک ہے, اور قرآن کی کہہ رہے ہیں آسمان تو قرآن اتر رہے ہیں عائشہ صدیقہ دی ترجمانی دے اندر اللہ نے گویا گیا کیا کوئی گل نہیں, اور میرے نبی دی بیوی مومنہ دی اماں دا ہار گواچ گیا ہوئے اور صحابہ نے تاخیر کر لی ہے تے تیری بات ہے. اللہ نے حکم نازل کر دیتا تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا, ایک دوسرا سفر ہے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور 5 ہجری دا موقع ہے اور غزوہ بنی مصطلق ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی سی اور جب سفر تے جاندے اور نبی پاک قرہ اندازی کیا کرتے اور جس بیوی دے نام قرہ نکل آؤندا تے نبی پاک انہوں نال لے کے جاندے. کیوں بہتیاں والے ہو جنہ دی کوئی ہو تے دس نہیں سکتے, کی خیال ہے جنہ دی ایک ہوئے وہ دس نہیں سکتے,
تو جنہوں نے بہت ہی انہیں دسنا ہے اور معاملہ کتنا نادر ہے اور مرحلہ کتنا جناب علی کمزور دیا ہوئے ہیں اور نبی پاک یار میں تو ویسے ہی دیکھا تجھے اثر لگ پہ ہوں اور امام نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرارتی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دادی کیا کرتے اور جنہیں نام قرآن نکل آتا نبی پاک نال لے جاندے اور اس دفعہ بھی قرآن دادی ہوئی کہ ماں جی کہہ دی یعنی خود ایک تفصیلی حدیث بیان کر رہی ہیں صحیح بخاری دے اندر تفصیلی روایت سورہ النور دی تفصیل دے اندر کہہ دی یعنی قرآن میرے نامے نکل آیا قرآن بی بی عائشہ دے نامے نکل آیا نبی پاک نال لے کے چل نکلے جس وقت اتوں سارے معاملات کلیئر کر کے واپسی ہو رہی ہے نا تو ماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دی نے راستے دے اندر اجے مدینے نہیں پہنچے رات پہ جاندی ہے پڑاؤ ڈالے آئے مدینے تو فاصلہ ہوتے تھوڑا ہی رہ گیا ہے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہیں رات گزرتی جا رہی ہے تے اتفاق ایسا ہویا صحابہ آرام کر رہے ہیں نبی پاک بھی آرام کر رہے ہیں تے کہہ دیا نے میں قضائے حاجت واسطے اپنے خیمے چوں باہر نکلے تے قضائے حاجت کرنے گئیاں ہار پھر گواچ گیا یہ ہار نے بڑا تنگ کیتا ہے اور جدوں گواچتا کچھ نہ کچھ کر کے ہٹتا ہے آئے ہار میری ماں کا پھر گواچ گیا آئے اور جس وقت ہار گواچیا اما جی کہندیاں نے میں تلاش کرتی رہی اور تلاش کرتے ہیں کچھ تاخیر کافی ہو جاتی ہے ہار مینوں نہیں ملتا اور آج ذرا غور کرتے جانا ادھروں قافلے دے چل نکلنے کا اعلان ہو جاتا ہے بھائی اپنے کجاوے کس لو تیاریاں کر لو اور سفر کا آغاز دوبارہ میں سرے تو کرنا ہے اور صحابہ چل نکل رہے ہیں اور نبی پاک دی جڑی سواری ہے جس وقت ٹھہر دے نا کہ صحابہ ہودج او ڈولی نما اوپروں سواری تو اتار دے اونٹنی تو تے نیچے رکھ دیں دے ادب و احترام نال تے جس وقت پھر سفر شروع کر دے پھر اٹھا کے اوپر رکھ دیں تے ماں جی کہندیاں نے کہ میں تے اودے چ ہے کوئی نہیں سا تے صحابہ نے کہڑا کوئی چیتا تھا نہیں ویکھنا سی کہ کوئی ہے کہ نہیں وہ تے بڑے پکے مومن سی انہاں نوں بے نیازیاں سی نہ چیزاں انہاں کہ اچھا ہودج چکیا قافلہ جان لگا ہے اتنے رکھ دیتا سواری دے تے کسی نو پتہ ہی نہیں چلیا کہ یہ بچ بی بی عائشہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے پھر خود ہی کہندی نے کہ اصل ماجرا یہ کہ کئی دن تے چولہا نہیں سی چلتا کھان پین نو بقدر ضرورت بھی میسر نہیں سی آتا تے ساڈے جسم جڑے سن بالکل ہلکے ملکے سن کوئی بہت زیادہ گوشت نہیں سی بالکل ہلکیاں ملکیاں فرماتی نے انہوں پتہ چلیا ہی نہیں اور یہ اندر عائشہ صدیقہ بھی موجود ہے کہ نہیں گل پھر وہی آ گئی نا عالم الغیب کون جے صحابہ نو پتہ ہوندا کہ بی بی عائشہ اس ہودج دے اندر نہیں تے کدی قافلہ چلاندے کدی وہ چوک کے رکھ دے تے جے نبی پاک نو پتہ چل جاندا کہ میری اہلیہ اس ہودج دے اندر نہیں تے کبھی بھی اپنا قافلہ آگے چلا دیا نبی پاک نہ چلا دے وہی وجہ کہ کوئی ساڑے ورگا بندہ ہوئے آج اس گئے گزرے دور دے اندر کوئی شخص اس بات کو گوارا نہ کرے وہی غیرت کا تقاضا ہے کہ جنگل بیابان دے اندر اکیلی اپنی بیوی نو چھوڑ ہے کوئی بندہ گوارا کر دے تے سونے نبی تو بڑے غیور سن بڑیاں عزتاں والے سن بڑیاں شاناں والے سن پھر ایک میں گوارا کر لیا جے نبی پاک نو علیہ یاسو باللہ پتہ بھی سی آج دے نظریے موقف دے مطابق ہے کہ امام کائنات مختار گل بھی نے اور سونے نبی عالم الغیب بھی نے اور نبی پاک نو لگیاں چھپیاں چیزاں دا علم بھی ہے اگر علم سی تے نبی پاک نے کیوں اس بات تو آگاہی نہ کی تھی اور کیوں اجازت دیتیاں علیہ یاسو باللہ جے تیرا عقیدہ مننا تے پھر نبوت دے حرف آ جاندا ہے کہ اللہ دی پناہ نبی پاک نے جان بوجھ کے بیوی نو چھوڑیا نے نہیں تے عقیدہ مننا پے گا هو اللہ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
دے کلا دی شان دے باری دان ہے اج نو زمین دے تیواں دے حالات دا بھی علم ہے اج نو ریت دے ذرات دا بھی علم ہے اج نو پانی دا بھی علم ہے اج نو خشکیاں دا بھی علم ہے اج نو درختاں دے پتیاں دا بھی علم ہے کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ہر چیز کا علم رکھنے والی ایک اللہ دی ذات باری دان ہے اور نبی پاک نو پتہ نہیں چلیا اور قافلہ چل نکلیا اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کر دیا نے کہدیاں نے جس وقت میں واپس آئی قضائے حاجت تو فارغ ہو کے ہار لب دی دیر ہو گئی تے واپس آئی تے میں کی دیکھنی ہاں قافلہ جا چکے ہیں مسلمانہ دا قافلہ جا چکے ہیں ان پردیس جگہ خالی تے راستے کا علم کوئی نہیں تے ادو موبائل دور تے ہے کوئی نہیں سی کوئی خبر نہیں یعنی اچھا فرمانیاں نے میں افسردہ تے ہوئی لیکن میں اس مقام تے ٹھہر گئی اس مقام تے میری ماں نے ایک والدہ چڑھے ہے کہ جتوں بچھڑی ہے اوتھے ہی رہی ہے جتوں بچھڑی ہے اوتھے رہی ہے تو پھر گل بن جاتی ہے اور فرماتی ہیں میں اسے مقام دے ٹھہر جانی ہاں تے نبی پاک نے ایک صحابی جنہ کا نام صفوان بن معطم سلمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مقرر کیتا ہے کہ قافلے دیاں جڑیاں بچیاں گجیاں چیزاں نے نا وہ لئی آیا جو ساڑھے پیچھے پیچھے آندے رہا تسی پیچھے پیچھے آؤں اور نبی پاک بھی چل نکلے صحابہ بھی چل نکلے تو بی بی عائشہ کہندی جانے میں اوتھے چادر سیدھی کر کے لمے پہ گئی اللہ دیکھو ساڑی ماں کڈی بھولی پالی تو پھر بچڑی تک آجا کی ہے ماں جی کہندی جانے والا بطنی آئینی فرماتی نے میری آنکھاں تے نیندر نے غلبہ کر لیا پردیش تے نیندر اوتھے ہی آ گئی کہندے نے نیند سولی تے بھی آ جاندی نیند سولے تے بھی آ جاندی تے کیڑی ذات ہے جنوں نیند نہیں آندی اکو ہی ذات ہے جنوں نیندر نہیں آتی جنوں کبھی انگلاہٹ بھی نہیں آتا آیت الکرسی پڑھتے ہوندے ہو نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ پاک نے فرمایا نیند آنا تے بڑی دور دی بات ہے اللہ کی ذات رو کبھی انگلاہٹ بھی نہیں تھے آیا آئیے ذرا غور کر دے جانا اور ماں جی ایسا اوتھے سو جاندیاں نے اور فرماندیاں نے چند دی چاننی اور میرا چہرہ چادر سڑک دی پیچھے ہوندی ہے اور چہرہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے اور چل دیا صبر کر دیا حضرت صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بی بی عائشہ صدیقہ دے قریب پہنچ جاندے نے اور چیزاں اٹھاندے جا رہے ہیں اور جس وقت قریب پہنچے تے چہرے تے نظر پئی اور فوراً سمجھ جاندے نے اور ماں جی عائشہ خود ہی بیان کر دیا نے اور کہندیاں نے صفوان نے پردے دا حکم نازل ہون تو پہلو میرا چہرہ ویکھیا سی اور پردے دا حکم نازل ہون تو پہلو اور میرا چہرہ ویکھیا سی اور صفوان پہچان گئے یہ جڑی بی بی لیٹی ہے یہ آپ نہیں بلکہ ام المومنین ہے جتوں یہ بھی پتا چلیا کہ چہرے دا پردہ لازم چہرے دا پردہ اور نویں سکالر نے نا کئی اغامدی ورگے دوجے تیجے کئی اس طرح دے ہیں جناب چینلوں تے بیٹھ کے اپنا سکہ روب جمان والے کہ چہرے دا پردہ کوئی نہیں چہرے دا پردہ کوئی نہیں تے ماں جی عائشہ نو ایک کہن دی ضرورت کی سی کہ پردے دا حکم نازل ہون تو پہلو صفوان نے میرا چہرہ دیکھیا سی سمجھ گئے ہو کہ یعنی جو پردے دا حکم نازل ہو گیا پھر میں چہرہ بخایا نہیں بخایا پہلو ویکھیا سی اور اس واسطے جناب علی اپنی گھراں دے اندر پردے دا حکم جڑا نافذ کریا کرو اپنی بہو بیٹیاں بیویاں نو پردے دے نال رہنے دی تلقین کریا کرو اور مسلم خاتون دا شعار ہے بردار اور مسلم خاتون دا وقار ہے بردار اور مسلم خاتون دا حیا ہے بردار اور مسلم خاتون دا وقار ہے بردار آئیے ذرا غور کر دے جانا اور ماں جی عائشہ کہتی ہے صفوان میرے غریب
فرمایا اور میں وہی آواز سن کے بیدار ہوئی اور صفوان اپنی زبان تو کی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. صفوان کہتے ہیں آئے ایک ہی معاملہ بن گیا ہے, آئے اللہ دیا مرضیاں آئے تے جناب نبی دی بیوی پیچھے رہ گئی ہے اور ام المومنین پیچھے رہ گئی نے اور صدیق اکبر دی صاحبزادہ بھی پیچھے رہ گئی ہے. صفوان نے پریشانی دے عالم دے اندر فرما دیا نے نہ کوئی گل انہیں کی تھی نہ میں کی تھی, سواری بٹھا دیتی, سواری بٹھا دیتی. جس وقت بٹھائی تو فرما دیا نے میں اس سواری تے بیٹھ گئی, اس سواری تے بیٹھ گئی. نہ گل صفوان نے کی تھی نہ میں کی تھی. انہاں اگوں مار پھڑ لئی تے چلنا شروع کر دیتا. تے چلدے ہیں جدوں اسی مدینے دے قریب پہنچ گئے ہیں تے جناب علی دوپہر دا ویلا ہے تے مدینے دے قریب پہنچے تے ماں جی عائشہ پھر اتنے الفاظ استعمال کر دیا نے فرماتیاں نے مسلمانہ دے قافلے دے نال رل رہیاں میں تے کئیاں نے سانوں دیکھیا کئیاں نے نہ دیکھیا اور جنہاں نے دیکھیا بعد دیکھن والے دل دے بیمار سن ابن ابی منافق جیسے اور یہ جتنے جناب علی یمین و یسار سن اور دل دے ہم بیمار نے جدوں دیکھیا نبی پاک دی بیوی خود بیان کر دیا نے فہلک من ہلک فہلک من ہلک فہلک من ہلک کہ جنہیں ہلاک ہونا سی وہ ہلاک ہو گیا. کی مطلب کہ بدگمانیاں, الزامات, توہمات ہے بھی بہتان بازی کہ الیاذ باللہ یہ جان بوجھ کے پیچھے رہیاں فلاں ہویا یہ ہویا وہ ہویا. اللہ دی پناہ اللہ ساڑیاں زبانوں کو محفوظ رکھے ایسے برے تخیلات تو بھی. اس وقت یہ گلاں ہوئیاں کدی مینوں پتہ ہی کوئی نہیں. میں جا کے اپنے گھر دے اندر جدوں بندہ سفر تو آتا ہے کئی معمولات ہوں اپنے معمولات شروع کر لے. ان ویسے فرما دیا نے سفر دی تھکاوٹ تے صعوبت سی تے میں کچھ بخار ہو گیا, کوئی تھکاوٹ بڑھ گئی تے میں زیادہ آرام دی شکل اندر ہی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تے پتہ چل گیا سی کہ مدینے دے اندر کی قرآن مچھیا ہے. لیکن کہندیاں نے نبی پاک نے میرے نال کوئی گل نہیں کی تھی. انہیں میں پتہ چل جاتا سونے دی کفیت لے کے کہ محسوس ہوتا جی میں معاملہ کچھ پریشان گنے کہ جڑی پہلی جیسی محبت سی نا کہ پہلے جیسا انداز زندگی سی وہ کچھ بدلیا. اللہ جڑے رشتے یہ نازک ہوندے نے نا تے جنہ دے تعلقات اچھے ہوندے نے اللہ سب میاں بیوی دے تعلقات اچھے فرمائے. آمین کہہ دیو. اللہ سب دے گھراں دے اندر اتفاق و اتحاد دی فضا قائم رکھے. کہ میاں بیوی دے درمیان جڑی خرابی ہے نا یہ خرابی پا کے شیطان سب تو بہتا خوش ہوتا ہے. یہ گل یاد رکھے شیطان وہ معانقہ کرتا ہے اپنے چیلے نال گھٹ کے جناب انہوں ملتا ہے کہ تو کم چنگا کر کے آیا میاں بیوی کو لڑا کے آئے. یہ اتنا کبھی ترین عمل ہے. باہر کیف ہے ماں جی عائشہ صدیقہ کے دیا نے انہیں بھی پتہ چل گیا سونے نبی دا انداز محبت بدلے ہے. پہلوں گھر آؤندے سن کئی القاب دے نال نوازدے سن. کدی کہندے سن یا عائش, کدی کہندے سن یا حمیرہ, اے میری حمیرہ, اے میری عائشہ. اور مختلف انداز زندگی مختلف انداز تکلم ایک گھراں دے اندر بے تکلفیاں ہویا کردیاں نے. لیکن فرما دیاں نے میں کوئی محسوس سے کر لیا کہ انداز سے بدلیا کر رہا ہے. اور جنہ میاں بیوی دے درمیان حسن سلوک دی فضا ہوے اور جناب علی جنہ دے درمیان اچھا خوشگوار ماحول ہوے اور میاں نو بھی پتہ چل جاندا ہے بیوی نو بھی پتہ چل جاندا ہے اور میرے نبی نو بھی پتہ چل جاندا سی. نبی پاک نے بھی ایک موقع تے آکھیا ہے اے میری عائشہ مینوں بھی پتہ چل جاندا جدوں تو میرے تے چوکھی راضی ہونی ہے اودوں کہنی ہے فلان کم ہوئے تے سونیا مینوں رب محمد دی قسم ہے فلان کم ہوئے تے سونیا مینوں رب محمد دی قسم ہے. اور جدوں تو میرے تے کچھ نہ کچھ معاملہ جڑا بکھریا ہوندا ہے تو پھر اے نہیں کہندی بلکہ کہنی ہے رب ابراہیم دی قسم ہے.
کہندے نے پتہ مینوں بھی لگ جاندا ہے، نبی پاک نوں بھی پتہ چل جاندا ہے تے سونے دی بیوی نوں بھی پتہ تانوں بھی لگدا ہے۔ اوکھا کام ہے بیوی دا پتہ لان لگیا چکدا ہے، بیوی دا پتہ لان لگیا بولو تے صحیح، بیوی دا پتہ لان لگیا تے وہ جڑی دوسری ہے اتنے کوئی جھاکا نہیں ہے، اتنے جناب جنہیں دی مرضی گلاں پہ رضائیاں جو چھپ کے کرنیاں پہ کئی منیاں تھلے وڑ جاتے ہیں جی، کئی منیاں تھلے وڑ جاتے ہیں۔ بیٹھے پرانی ایک گل ہے کہ میں ڈرائیور رکھ بیٹھا، وہ میں جلسے تے جانا تے لیٹ جانا، جتنے لیٹ ہو گئی چلو اتنے بھی آرام کر لو، تے وہ من 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 کن 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 دی آواز آنی، میں کہنا کی شاید ہے، وہ کدی ویکھنا تے جناب انہیں رضائی دے وچ ہی موبائل کرن لایا، کدی کدی منی والے بڑھیا ہونا دیکھا کر کے، اور بعد اندر جدو چند چڑھیا تو پھر مجھے بھی پتا لگ گیا کہ اصل معاملہ کی ہے۔ اور میں کہ ایڈا کہڑا ادھر ہے جہاں ہر ویلے تینوں گھر گل کرنی پی ہے، پر گھر گلا کوئی انج گھٹ ہی کرتا ہے۔ جب ویکھو جنابے والی کوئی اولے ہو کے گلاں کرے، جدو ویکھو نا کوئی اولے ہو کے کئی گلاں کرتے ہیں تو سمجھو کوئی نہ کوئی کام خراب انہیں بدبخت نے کیتا ہے، کوئی نہ کوئی کام خراب انہیں کیتا، کوئی معاملہ خراب ہے۔ اور جی اپنے گھر کے اندر گل کرنی پی جائے اور بندہ 1-2 منٹ کی گل کرے اور بعد جناب گھنٹیاں دے پیکج بھی نامکمل ہویا کرتے ہیں۔ اللہ اس معاشرے کے نوجوان نو ہدایت دے نال ہمکنار فرمائے، اللہ ساڈیاں گھراں دا ماحول بہترین فرمائے۔ ہاں جی یہ جی ترقی ہے، جدت ہے، یہ تو فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سب گھراں دیاں عزتاں بحال رکھے، اللہ حیا بحال رکھے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، اور میں جی عرض کرتا جا رہی ہوں باتاں دور نہ نکلدیاں جان، اور نبی پاک دی بیوی اور زوجہ محترمہ تے میری اماں جان کڑی وال نہ ویکھو، عشاء دی نماز لیٹ بھی ہوگی تو خیر ہے، گل پوری کر دیں کہ بند کر دیں؟ ہاں جی آپ پوری کر دیں گا۔ اس وجہ کہ عشاء دی نماز اج بھی جمعے کسی رکا لے کے پوچھا سی لیٹ ہو گیا تو کوئی حرج تو نہیں، میں کہ ثواب بہت ہے انشاءاللہ، لیٹ ہو جائے یہ فقط عشاء واسطے مسئلہ ہے۔ عشاء دی نماز نبی پاک نے فرمایا ہے اگر میری امت گراں بوجھ محسوس نہ کر دی تو میں روزانہ ہی تاخیر دے نال پڑھیا کرتا، یہ درجہ زیادہ ہے۔ اور آج یہ ذرا غور کر دے جانا، ہن بھی ایک مسجد بہاولپور دے اندر، بہاولپور دے اندر مسجد ہے، ساری جماعت دے ایک بہت بڑے سکالر سن پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری، سب کہہ دو رحمت اللہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ واسعہ۔ یہ پروفیسر حافظ سعید صاحب جو جماعت الدعوہ دے امیر نے، انہاں دے وہ سسر سن، مولانا عبد الرحمان مکی دے والد پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے جید عالم دین سن تے رب دا بڑا نیک بندہ، سادہ طبیعت، سادہ مزاج تے نیکی تقوی بہت اچھا۔ انہاں دی مسجد دے اندر گزشتہ 2-4 سال پہلوں دیاں میری معلومات نے، ہون دا پتہ نہیں کیونکہ رواج بدلتے پے نے، حکومتاں بدلدیاں پئیاں نے، ہاں جی 2-4 سال پہلوں تک یہ میں دیکھا کہ سردیاں دے اندر بھی 10 بجے عشاء دی نماز پڑھے 10 بجے انہاں کہا جی حافظ جی نے سانو کہہ چھڑیا لہذا اسی انجی پڑھدی، انہاں نبی دی حدیث سنائی سی تو 10 بجے جناب جماعت ہوندی سی تے مسجد بھری ہوندی سی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا، بات دور نہ نکل جائے، بھر کر میں کوشش کرنا کہ جلدی اپنی بات سمیٹ دیں، کدھر ڈر نہ جایا جی یار، پریشان نہ ہو جایا جی، توجہ میری طرف، دھیان میری طرف ہے۔ تو میں کی عرض کر رہا ہوں، ماں جی عائشہ صدیقہ سمجھ گئی ہیں کہ معاملہ کچھ بدلیا ہے، اسرا دی صورتحال نہیں، اسرا دا میل ملاپ نہیں، آندے نے تے سرسری نگاہ نال دیکھتے ہیں تے معمولی جہا پوچھ کے بھی ایسا کی حال ہے تے پوچھ کے تر جاندے نے تے بخار دے نال میں کھپدی پئی ہے تے نبی پاک اسرا دی خبر گیری نہیں کرتے۔ اور ماں جی عائشہ صدیقہ پریشان نے اور اسے پریشانی دے عالم دے اندر، اور ماں جی نے نبی پاک دے کولوں اجازت طلب کی تھی، اے محبوب پیغمبر جے اجازت ہوے، جے اجازت ہوے تے میں اپنے بابے دے گھر نہ جاواں۔ آیا یہ پتہ اجازت پھر کدوں طلب کرنیاں پئیاں نے، ذرا بات سمجھنا، کدوں اجازت منگنی پئی ہے؟ جدو نبی پاک دی بیوی زوجہ عائشہ صدیقہ دے سامنے معاملہ کھل گیا، ابھی تک تے پتہ ہی نہیں بھی کی ہویا ہے۔ فرما دیا نے ایک دن میں لیٹیاں تے قضائے حاجت محسوس ہوئی
تے ادو اسی اس قضائے حاجت واسطے ذرا دور جانے سا کرو. یہ ماحول سن، ہوں تو پنڈاں دے اندر بھی یہ ماحول نہیں رہ گیا. دور جانے خطرات بھی نے، حالات بھی ایسے نے کہ اس طرح کا ماحول نہیں بن سکتا. اسی گھراں تو دور جانے سا، سانو گھراں دے قریب بیت الخلا بنانے معیوب لگتے سن، بدبو آتی سی. ہوں تو ہر کمرے دے نال اٹیچ بات ہے. جس منڈے کا ویاہ کرنا ہوئے وہ کہندا پہلوں بناؤ کمرے دے نال پہلوں بناؤ تے پھر جناب اگلی گل کرے جے، پھر گل پکی کرے جے. ذرا غور کرنا ادو معاملہ کچھ اور سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ ساڈی اما جان جس وقت قضائے حاجت واسطے گئیاں تے نال ایک سیانی اما لے گئیاں جنہ دا نام ام مصطح ہے. سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضرت ابو بکر دیاں رشتے دے اندر خالہ لگ دی، یہ ماشی لگ دی. ام مصطح نو نال لے گئیاں اور جس وقت جناب یعنی فراغت دو بعد واپس پلٹ دیاں نے حضرت ام مصطح نو ٹھیڈا لگیا. رستے دے اندر کوئی جگہ اونچی نیوی ہونی، انج سمجھو کہ شیخو پورے تو لے کے گوئینا والے کا روڈ کوئی اس طرح کا معاملہ جو جمے اللہ جانتے انجی وہدے ہی آئے. 40 41 42 سال عمر ہو گئی، یہ وہدے ہی آئے ہیں کہ خرو کدوں نصیبہ والا وقت آنا جو یہ بھی بن جائے گا. اچھا جی چلو تھوڑے کو عبدالستار صاحب عمران خان صاحب دے بہت قریب نے شاید یہ کہاں کہتے پہلے چھیتی بن جائے گا جی. خیالی بائی پاس راتی بھی وہ مجھے ادھر جانا پی گیا تو اللہ جانا حال ہی کوئی نہیں. میں کہا بھی وہ پرلا روڈ ہی چنگا ہے، ادھروں آئیے ادھروں جائیے تو پھر ہی کام بہتر رہتا ہے. بار کے آپ دعا کرو اللہ سارے ملک نو خوشحالی نصیب فرمائے. پر کریے کہ جی کوئی سڑکاں بناوے تو لوگ وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیکیدار ہونا چاہیے. جی کوئی نہ بناوے تو کام نہیں چلتا. اسی انج کرنے ہیں، انج دعا کرو یا اللہ سارے ملک واسطے بہتری فرما دے، اللہ سارے ملک نو خوشحالی نصیب کر دے، اللہ سارے ملک دیاں پریشانیاں دور کر دے، پورے عالم اسلام نو ترقی نصیب کر دے. باہر کیا ٹھیڈا لگیا تے ام مصطح گرن لگیاں تے سنبھل گئیاں تے نال ہی کہندیاں نے تائسا مصطح. تائسا دا معنی ہلاکت، تے مصطح ہلاک ہو جائے. اپنے پتر نو بد دعا دیتی کہ مصطح ہلاک ہو جائے. آئے 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 ماں جی عائشہ صدیقہ کی کہدیاں نے جس وقت حضرت ابو بکر دی خالہ ام مصطح نے میرے باپ دی خالہ ام مصطح نے یہ آگیا کہ تائسا مصطح ہلاک ہو جائے تے میں کہدیاں نے میں بڑی پریشان ہو جانی اور میں آکھیا نہیں اما یہ کی لفظ بولے آئی مصطح تے بدری صحابی ہے. ہائے 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 بدری صحابہ نے جنہ کے گناہ رب نے ویسے ہی معاف کر چھڑے. نبی پاک نے فرمایا طلع اللہ علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اور نبی پاک نے فرمان دے مطابق اور ماں جی عائشہ صدیقہ کی کہدیاں نے اے ام مصطح کیوں انہاں دے بارے بول رہیاں جے اور مصطح تے بدری صحابی ہے تسی انہاں دے بارے کوئی ایسا نظیبہ جملہ نہ استعمال کرو. اور بدری صحابہ دے درجے رب نے بلند کر دیتے ہیں. آئیے ذرا غور کرتے جانا، باتاں بڑیاں توجہ دے لائق نے. بی بی عائشہ نو اوتھے کھڑیاں کر لیندیاں نے ام مصطح تے کہندیاں نے نہیں پولیتی ہے. ہائے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں مدینے دے اندر کی کوہرام مچھیا ہے، تلواراں پہ نکل دیاں نے، لوگ لڑائیاں تے مجبور ہوئے نے، کی طوفان بدتمیزی بپا ہے، انہوں علم ہی نہیں. ماں جی کہندیاں نے کی ہویا اماں جی میں تے کوئی پتہ نہیں. فرمادیاں نے جس وقت انہوں نے ساری گل دسی نا کہ تو دن صفوان دے نال آئی سن منافقاں نے ایویں دیاں تہمتاں کر لئیاں نے تے گلاں پیاں کر دی. فرمادیاں میرے پیراں تو زمین نکل گئی. اور با حیا با کردار لوگوں واسطے یہ چیزاں بڑیاں معیوب ہوندیاں نے تے جنہاں نو لتھی چڑی کوئی نہ ہوئے انہاں واسطے معیوب ہوندیاں. اور کئی بندے ٹھیٹ ہوندے تے کئی زبانوں کہندے نے اسی بڑے ٹھیٹ ہیں جی جنہاں لتھی چڑی کوئی نہ ہوئے اور انہاں واسطے کچھ نہیں ہوندا.
نواز سے جی جناب پیشانی پہ ایک مکھی بیٹھی ہے اس طرح کر کے اڑا دیتی ہے تے معاملہ ختم ہو گیا میں جنہ واسطے جنہ دیا عزت ڈاڈیاں ہونے جنہ دے معاملے جناب علی اس طرح دے حساس ہونے اور پریشان ہو جاندے نے اپنے بارے اس طرح دیا باتاں سن گئے جی ماں جی مریم علیہ السلام نے سنیا قوم نے تہمت لگا دیتی اور بی بی مریم کی کہہ دیا نے وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا کاش میں نسیم منسیہ ہو جاندی مٹی بن جاندی میرا ذکر ہی کوئی نہ ہوندہ ایک گل میرے بارے ہوں تو پہلوں کے معاذ اللہ نجائز بچہ لے کے آ گئی اس میں بی بی عائشہ پریشان ہو گئی قدمہ تلے زمین نکل گئی کہہ دیا نے میری پریشانی بیماری بخار دے اندر شدت اور بڑھ گئی جا کے لیٹ گئی پھر میں سوچیا کہ انج کراں اپنے ابو دے گھر نہ ٹر جاواں اویخ اتیاں دیاں ٹانگاں بیٹیاں دیاں ٹانگاں ہوندیاں نے نا یہ سلسلہ بڑا پرانا چل رہا ہے کہ بیٹی دکھ محسوس کر دی ہے تے بابے دے گھر دا رخ کر دی اس طرح ہی گل ہے نا تی دکھ محسوس کر دی ہے اور جناب علی ہواواں خوشگوار چل نکلن اور ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں لون تے بیٹیاں کی کہندیاں نے اے تے انج محسوس ہوندا ہے جویں میرے بابے دے دیس والوں آ رہی ہے جی میرے پیکیاں بھی طرفوں آ رہی ہے اور ایشنا بھی کفیت ہو جایا کر دی ہے اور ایشنا بھی کفیت میرے نبی دے گھرانے دے نال بھی ہے اور میری تے تیری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور کہندی نے میں اجازت طلب کرنا چاہ رہی ہوں سونیا جی اجازت ہوئے کہ میں اپنے باپ ابو بکر دے گھر نہ ٹر جاواں اور نبی پاک نے اجازت مرحمت کر دی دیا نے اجازت لے کے ٹر جاندیاں نے اور ادھروں نبی پاک نے کچہریاں لگانیاں شروع کر دیتیاں نے عام مسجد نبوی کے اندر بیٹھ دے نے اور کبھی مختلف لوگوں دے کول جاندے نے اور اس اسنا دے اندر نبی پاک نے بلایا بی بی عائشہ دیاں شوکنہ نو بھی تے نبی پاک نے بلایا حضرت زید نو بھی تے نبی پاک نے بلایا حضرت بریرہ نو جڑی خادمہ سی عائشہ دی انہوں بھی وہ دی وجہ کہ بعض اوقات کوئی عیب ہوئے نہ ظاہر کرنا چاہے کہ سوکن دا رشتہ ہی میرا ہے نام ہی ہوئے تے عیب کر دیں دی نام ہی ہوئے تے عیب بولو بولو کر دیں دی ہے جی جی بی بی زینب بنت جحش ایک ام المومنین سن جنہ دا نکاح آسمان تے ہویا ہے ماں جی ایسا خود کہندی جانے کہ میرے اگے تو جلدی ٹھہر دی نہیں سی میری سوکنا چوں پر ادھری زینب ہے نا یہ سر چک دی سی یہ تبھی بصوری تقاضے نے کہندیاں نے زینب دے معاملے دے اندر میں پریشان سا کہ زینب نے پتہ نہیں کی گلاں کرنیاں نے لیکن اللہ پاک نے انہاں دے تقوی تے زہد دے پاروں اللہ نے انہاں نو بری بات تو محفوظ رکھیا میں اور نبی پاک نے بلایا زینب نو زینب تم ہی میرے نکاح دے اندر ہے عائشہ بھی نکاح دے اندر ہے گل سنیے کو معاملہ ہے وے زینب کہندیاں نے ہاشا کر سونیا آواز کا دی ہوندی سونیا محبوبہ پیارے حبیب یہ کیویں ہو سکتا ہے عائشہ دے بارے نہ اج تک میرے کنا نے کوئی برائی سنی ہے نہ میری اکھاں نے دیکھی ہے بشری تقاضے نے اسی آپس کے اندر کوئی نوک ٹوک ہو جاتی ہے لیکن اس طرح کی گل کوئی نہیں کہ ایسا بالکل انہاں چیزاں تو مبرہ ہے پاک آئے نبی پاک نے حضرت زید نو پوچھا انہاں دی گواہی بھی مثبت حضرت بریرہ نو بلایا کہ بریرہ تو گھر دے اندر خدمت گزار ہے ایک خدمت گزار بندیاں نو پتہ ہوتا ہے جی افسر دا کسی ہور نو پتہ ہوئے نہ ہوئے وہ دے خان سامنے نو پتہ ہوتا ہے وہ دے ڈرائیور نو پتہ ہوتا ہے ہن پیر صاحب جڑے لوگاں دے سامنے پیر صاحب ہوندے نے لیکن وہ دا جڑا ڈرائیور ہے جڑے جڑے گھر انہوں لا کے آتا انہوں تو پتہ ہی ہوتا ہے گل سمجھ گیا نا انہوں نے پتہ ہی ہوتا ہے نا تو جتنے جتنے حضرت صاحب موچھا پاندے نے اتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے تو جتنے جتنے جناب جو کچھ کرتے ہیں اتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے نبی پاک بھی دلان دے حکیم سن آپ نے بریرہ نو بلایا پوچھیا بریرہ کو گل تے سنا ایسا کیسی ہے بریرہ کہنے لگیاں سونیا حضرت بریرہ زیادہ عمر دیاں نے
عائشہ بالکل نوجوان نے کہنے لگیاں سونے گل یہ کہ عائشہ نو عمر لڑکی ہے بہتا پتا نہیں شو لگتا وہ ایڈی بھولی ہے آٹا گندی گندی سو جاتی ہے تو بکری آتی ہے تو آٹا بھی کھا جاتی ہے وہ یہ کام کیویں ہو سکتا ہے ہائے 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 اور معاملہ کیویں ہو سکتا ہے اور نبی پاک نے جدو جناب علی ساریاں گوائیاں لے لیا میرے تے تیرے محبوب نبی کریم اور سیدھے جاندے نے مسجد نبوی دے منبر دے بیٹھ جاندے ہیں اور آپ نے خطبہ پڑھی رب دی حمد و ثنا بیان کی تھی اور حمد و ثنا بیان کرنے تو بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کہندے نے اور میرے صحابہ کی جماعت ہے ذرا بعد محمد دی توجہ نال سن لو نا اور میرے گھر دے معاملے دے اندر میں اس پریشانی دے نال دو چار ہو چکے ہیں اور تہاڈا کی خیال ہے اس بندے دے بارے قد اذانو فی اہل بیتی جن نے میرے اہل بیت دے معاملے دے اندر مینوں تکلیف دیتی ہے اور کی مطلب میرے عائشہ دے معاملے دے اندر اور مینوں تکلیف دیتی ہے اور نبی پاک اشارہ کر رہے نہیں ابن ابی منافق دی طرف ہے اور تہاڈا کی خیال اس بدبخت دے بارے اور انہیں میرے گھر نوں بھی نہیں جے بخشیا اور انہیں میری بیوی نوں میرے اہل نوں نہیں جے بخشیا اور انہیں اودے تے بھی الزام عائد کر دیتا تہاڈا کی خیال ہے کہن لگے صحابہ دیاں راہ شروع ہو گئیاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے مدینے آمد تو پہلو مدینے دے اندر دو پارے قبیلے سن ایک اوس تے ایک خزرج ایک اوس تے ایک خزرج جویں علاقے دے اندر مختلف برادریاں ہوتی ہیں کسی علاقے دے اندر دو برادریاں زیادہ نے کسی دے اندر تین اس طرح دو پارے قبیلے سن تے دونوں دی آپس دے اندر کوئی نہ کوئی پانڈے کھڑکتے رہتے معاملہ پریشان کن سی تے نبی پاک آئے میرے رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اے میرے سونے نبی دی آمد دی برکت ہے مدینے قدم رنجہ فرمایا ہے تے ساریاں دیاں باہمی عداوتاں محبت دے اندر بدل گئیاں پر شیطان نے دا لگایا حضرت سعد بن معاذ اوس قبیلے دے دوسرے حضرت سعد بن عبادہ خزرج قبیلے تے ابن ابی دا تعلق بھی خزرج قبیلے نال سی سعد بن معاذ اٹھے کہن لگے سونیا جے تے ساڈے قبیلے دا اسی اودی گردن تن تو جدا کر دیا تے جے دوسرے قبیلے دا پھر بھی تسی تہاڈا حکم ہونا چاہیے اسی سرخم تسلیم جس وقت یہ گل ہوئی نا ایک صحابی حضرت اسید بن حذیر وہی صحابی جنہیں آکھیا سی تیمم دے نزول ایتاں دے نازل ہونے دے موقع دے کہ اے آل ابی بکر اللہ نے تہاڈے وجہ نال اسلام دے اندر برکتاں رکھیاں او صحابی اٹھ کے کھلو گئے بھائی انہاں دا تعلق سی سعد بن معاذ نال انہاں نے حمایت کی تھی سعد بن معاذ دی تے سعد بن عبادہ اٹھے وہ کہنے لگے جناب یہ کیویں ہو سکدا وہ ساڈے قبیلے دا بندہ ہے تے تسی اودی گردن جدا کر دیو اللہ نبی پاک منبر تے بیٹھے رولا پی گیا شور و غل آپ پریشانی دے عالم دے اندر شیطان داؤ لگا رہے ہیں نبی پاک نے ساریاں باتاں بند کروائیاں بھی بیٹھ جاؤ خاموش ہو جاؤ جس وقت چین گوئیاں بھر گئیاں اور امام کائنات چل نکل دے نے اور مسجد نبوی تو چل نکلے تے چل رہے ہیں اور سیدھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر پہنچ جاندے نے حضرت ابو بکر صدیق دا گھر بھی بالکل قریب ہے آج بھی اوتے لکھے ہے بابو ابی بکر اب بابو صدیق آئیے ذرا غور کر دے جائیں امام کائنات نے ایک موقع ایسا آیا اور جب مختلف دروازے مسجد دے وچ کھل دے سن اور مختلف صحابہ دے دروازے گھراں دے دروازے اور مسجد نبوی دے اندر کھول دے سن آپ نے فرمایا سارے بند کر دیو اور ایک کھلا رہن دیو سونے آؤ کیڑا آپ نے سارے بند کر دیو پر میرا غار والا جڑا میرا سجن ہے نا وہ دروازہ بند نہ کرے ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دیو اللہ اکبر جس وقت نبی پاک گئے تو ماں جی کہنی نے ایک مہینے کم و پیش ایک مہینے تو بعد سونے نبی میرے بستر تے آ کے بیٹھے نہیں ایک مہینے تو فرما دیا نے 2 راتاں گزر گئیاں دن گزر گیا میں مسلسل رو رہی ہوں
جا کے گھر دے اندر ماں نال دکھ سکھ بولے پہلو کہ ماں میرے بارے آ گلاں ہو رہی ہیں. ماں کہنے لگی بیٹا پریشان نہ ہو, اللہ نے حسن و جمال بھی دیتا ہوئے, شوقنا بھی ہون, سارے معاملے بھی ہون, تو پھر گلاں ہو جاندیاں نے, پریشان نہ ہو, اللہ ضرور انشاءاللہ تیری مدد فرمان گے. کہنی نے ماں نے تسلی دیتی, باپ دے الفاظ بھی ایسے, لیکن میں روئی جا رہی ہوں, کلیجہ پھٹ رہا ہے. ایک انصاریہ خاتون میرے گھر دے اندر آئی, وہ بھی میرے نال بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہے, اور ایسے پریشانی دے عالم دے اندر اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جاندے نے, اور آپ میرے بستر دے قریب بیٹھ جاندے نے, میرے قریب بیٹھ جاندے نے, اور نال نبی پاک نے اپنی زبانوں کی آنکھیں آپ نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے نا عائشہ صدیقہ نو مخاطب ہو کے کی کہندے نے, ان کنت الممت بذنب فتوبی الیہ وَإِن كُنْتِ بَرِيًّا, ایسا اگر تم بری گناہ نہیں کیتا اللہ تینوں ضرور بری کر دیں گے. کہ تیرے کو گناہ ہو گئے صدقے دل نہ رب کو معافی منگ لے, توبہ کر لے. چلو بندہ توبہ کر لینا ہے اور انجی ہو جاتا جویں انہیں کدی گناہ کیتا ہی نہیں ہوا کرتا. آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے. اماں جی کہتی ہیں نے پاک نے تے دوہیں آپشن رکھے نے, اور میرا کلیجہ مزید پھٹ گیا, اور میرے نبی نے میرے بارے اے نہیں کہا دیتا کہ ایسا نے گناہ کیتا ہی نہیں, یہ کیوں آکھے ہمیں کہ جی تیرے کو ہو جاتے معافی منگ لے. اور ماں جی کہتی نے میں رونا شروع کر دیتا, اور پریشانی دے عالم دے اندر میں اچانک اپنی کروٹ بدل لینی ہے, رخ بدل لینی ہے, تے رخ دوسری طرف کر لیا. تے فرما دیاں نے اجے مینوں قرآن بھی پورا یاد نہیں, تے تھوڑیاں تھوڑیاں آیتاں وچوں یاد نے, اور مینوں گل یاد آ گئی بابے یعقوب علیہ السلام دی, اور میں کی پڑھنا شروع کر دینی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. کہ میرا صبر ہے, اللہ میری ضرور مدد کرے گا. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, میرے معاملے میرے رب دے سپرد نے. کہنی نے میں اللہ دے سپرد معاملہ کر کے اتھے بیٹھ جانی ہاں, لیٹ جانی ہاں کروٹ بدل کے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے تشریف فرمانے, میں اے نہیں آکھیا کہ سونیا میں صفائی دینی ہاں, میں حلم دینی ہاں, نہیں, میں رب دے معاملہ سوڑتا. تے جدو بندہ معاملے رب دے سپرد کر دے, پھر اللہ اپنے متوکل بندیاں کو کدی ضائع کر دے. اللہ دے نال لو لگایا کر, معاملے رب تے چھوڑنے دی عادت پا, افوض امری الی اللہ دا وظیفہ کریا کر, انشاءاللہ سونا رب بڑے رنگ لگائے گا ہی. اللہ تیری معاشرے دے اندر کبھی کنڈ نہیں لگن دے گا انشاءاللہ. ذرا غور کیجیے, اللہ تے توکل اعتماد بہت بڑی چیز ہے. میں کی عرض کر رہا ہوں, جس وقت انہوں نے کروٹ بدلی تے اے فیصلہ کر لیا کہ اللہ نے میرے نال جو کرنا ہے سو کرنا ہے. تے فرما دیاں نے اچانک میں دیکھنی ہاں کہ نبی پاک دی پیشانی تے پسینے دے قطرات ترپ ترپ کر کے زمین تے گر رہے ہیں. حالانکہ کہندیاں نے سردی دی شدت ہے اس دن, تے سردی دی شدت دے باوجود پسینے دا آنا, میں سمجھ گئی کہ سونے نبی تے رب دی وحی دا نزول ہو گیا ہے. اس لئے وہی لوگ کی کہہ دیا نے کہ میرا اے نہیں سی گمان کہ اللہ نے میری شانہ انہی اونچیاں کر دینی ہیں. میں یہ سمجھ دی سا کہ شاید کوئی دل دے اندر القاع ڈالیا جائے گا, یا نبی پاک میں کوئی خواب آ جائے گی میرے بارے. لیکن یہ نہیں سی پتا کہ قرآن دے 2 رکوع نازل ہو جانے نے جڑے قیامت تک پیدا ہون والے میرے روحانی پتراں کاریاں نے پڑھ دیا رہنا ہے, تے میری شان بلند ہوندے رہنا ہے. جی یہ نہیں سی علم, ذرا غور کرنا. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے
اچانک جناب علی پیشانی تے قطرات پسینے دے ظاہر ہو رہے ہیں اور جبریل امین وہی لے کے آ جاندے ہیں اور کیڑی وحی دا نزول ہو جاتا ہے آسمان تو پیغام آ رہا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه خیرا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما نفستم فيه عذاب عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم اللہ نے وہی نازل کر دی تھی میرے بھائی کہہ رہے سن کے پڑھ کے سنا دے میں کیوں نہ پڑھ کے سناواں اور سنان لگیا میرے رب دی رحمت ہے ایتھے بیٹھیاں الف لام میم تو شروع کراں تے والناس دی سین تک پہنچ جاواں اے میرے رب دیاں تاواں نے اودی رحمت ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے اللہ پاک نے کی آنکھیں ذرا بات بڑی توجہ دے لائیں گے آسمان تو پیغام آ رہا میں اور اہل مدینہ نبی پاک دے ارد گرد رہن والے ہو اور اے منافقہ نے ایک بہت بڑا بہتان باندھے ہمیں اور تساں سمجھے ہمیں مومنو کہ تہاڈے واسطے معاملہ بڑا برا میں بل ہوا خیر لکم اللہ پاک نے فرمایا ادھے اندر دے بہتریاں ہو گئیاں نے یا اللہ بہتریاں کی اللہ پاک نے فرمایا گویاں کہ رہندی دنیا تک دے لوگاں واسطے اور ماں عائشہ دا مقام بلند ہو گیا میں اور بی بی عائشہ دی عظمتاں اونچیاں ہو گئیاں نے عظمتاں دے اندر مزید نکھار پیدا ہو گیا میں اور یاد رکھنا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم پاک نے کیا کہ ہم مومن ہو تسی سن دے رہے ہو تے گلاں کے پیچھے نقل کر دے رہے ہو ہائے اے اندھیر کھاتا کیوں مار دیتا جے ہائے انہاں گلاں دے اندر شرکت کیوں کر لئی گے اصل ماجرا اے سی اور تہاڈا تے فلفور حق بندا سی اپنی زباناں تو کہہ دیندے سبحان اللہ تو پاک ہے اللہ بہتان عظیم ایسا بالکل پری ہے ایسا اسرا دا اندھیر کھاتا نہیں کر سکتی ایسا معاذ اللہ اسرا دی برائی دا ارتکاب نہیں کر سکتی تساں کیوں نہیں آکھیا تے یاد رکھنا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما نفذتم فیہ عذاب عظیم اللہ پاک نے فرمایا کہ رب دا تواڈے تے فضل نہ ہوندا تے رحمت نہ ہوندی تے جڑا ایڈا بڑا بہتان لگیا سی تے تساں فی الفور اودی تردید نہیں کیتی جے رب دا فضل نہ ہوندا تے تسی عذاب دے شکنجے اندر آ جاندے آیا جس وقت یہ آیتاں نازل ہوئیاں نا تے نبی پاک نے سر اٹھایا تے مسکرا پئے کہنے لگے عائشہ اللہ نے تینوں بری کر دیتا ہے ایسا ذرا اپنا چہرہ ادھر کر اللہ نے تینوں بری کر دیتا ہے مائیوں میں رومان قریب بیٹھیاں نے ماں جی عائشہ دی والدہ مکرمہ کہہ دیا نے بیٹا جلدی اٹھو
اور سونے نبی دا شکریہ ادا کرو، نبی پاک دا شکریہ ادا۔ پر ماں جی ایسا بھی پکی بھابن سی بڑی، انا کیا نہیں ایک گل نہیں بنتی رلتی رہی، وہ کہ بھابی اڑ گیا تو منتا پھر اوکے یہ گل ہے نا۔ ماں جی کہن لگیاں گل یہ بنتی نہیں، نبی پاک نے دونوں تشریف دے رخ ذکر کیتے، ایسا جے بری ہے اللہ بری کرے گا، جے ایسا گناہ گار ہے تو رب کو معافی منگ لے، میں گناہ کیتا نہیں سی، یہ تو میرے رب دی ذات سی جنہوں پتا سی، اور میری بندی ایسا بے گناہ ہوئے جدو اللہ نے مینوں بری کیتا ہے تے میں حمداں تے تعریفاں بیان کراں گیا تے اپنے رب دی کراں گی، میں رب دی تعریف کراں گی۔ اللہ اکبر، خوشی دی لہر دوڑ گئی پورے گھر دے اندر، باپ دی جان اندر جان پہ گئی۔ اس باپ دی کی کیفیت ہوئے جدی بیٹی دے بارے معاملہ ہوئے، حساس معاملہ ہے۔ اولاداں والے اللہ سب دیاں بیٹیاں دیاں رشتہ محفوظ رکھے، اللہ سب دے مناسب رشتیاں دا اہتمام فرمائے، اللہ سب دیاں جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ اس باپ دی کی کیفیت ہوئی آگے اب میری انتظامیہ پائی انور آ گیا اور دودھ مکا کے آیا ہے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ ساری خوش طبیعیاں نے ماشاءاللہ ہیں۔ عبد الرحمان صاحب بیٹھے نے، عادی صاحب بیٹھے نے، بہت سارے احباب تشریف فرما نے، جی محترم عارف صاحب بیٹھے نے ماشاءاللہ، ساری مسجد دی پہلی صف دے نمازی، اللہ پاک انہاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے، اور اللہ اس گھر نو بھی ہمیشہ آباد رکھے، اللہ اس گھر نو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ اس گھر دیاں رونقاں ہمیشہ بحال رکھے۔ ذرا غور کر رہا میں کی عرض کر رہا ہاں، بی بی ایسا رب دیاں تعریفاں کر رہی ہیں، پورے گھر دے اندر خوشی دی لہر دوڑ رہی ہے۔ اچھا ادھر نبی پاک قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے سنا رہے ہیں، سونے نبی قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ہن گل فیصلے والی کریے کہ گل ختم کریے۔ بی بی عائشہ صدیقہ دا مقام اللہ پاک نے سورہ نور دے رکوعاں دے اندر کنے بلند کیتا میں، آسمان والے دا پیغام کیا گیا میں، ان الذین یرمون المحصنات غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک نے کیا کہ ہمیں اور کائنات دے لوگوں اس گل یاد رکھنا، جڑیاں مومنات ہویا کردیاں نے اور ایسا منگوں پولیاں پالیاں ہویا کردیاں نے، آٹا گنن تے بکریاں آٹا کھا جاندیاں نے، اینیاں پولیاں نے، اور جنگل بیابان دے اندر لیٹ جاندے ہوتے نیندر دا غلبہ ہو جاوے، اور اینیاں پولیاں پالیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنہ بھی پکیاں نے اور بولیاں بالیاں بھی بہت زیادہ نے، المحصنات دی اور پاک دامنا بھی اعلیٰ درجے دیاں نے۔ جڑا بندہ انہاں دی الزام لاندا ہے نا، آسمان والے دا فتویٰ کیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک نے فرمایا دنیا تے بھی لعنتی ہے تے آخرت دے اندر بھی لعنتی ہے۔ دنیا تے بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ لوگ تے کہندے نے نا جی اے ثواب لے رہے نے، ثواب لے رہے نے، اپنے ہاتھ مار مار کے ثواب لے رہے نے۔ میں کہا اے اپنے ہاتھ مار مار کے ثواب نہیں لے رہے، اے بی بی عائشہ صدیقہ دی دشمنی دا جواب لے رہے نے، اے عذاب لے رہے نے، ثواب نہیں لے رہے۔ اللہ نے عائشہ دی عظمتاں رنگی دنیا تک بلند کر دیاں نے، اور تمام مسجداں دے اندر جدوں قرآن پڑھیا جاندا ہے، اور تراویح دی نماز دے اندر، جمعہ دیاں نمازاں دے اندر، اور خطبات دے جمعہ دے اندر، دیگر نمازاں دے اندر اور قرآن پڑھیا جاندا ہے تے حفاظ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی آیتاں پڑھدے نے، اور کیڑیاں آیتاں پڑھدے نے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔
فرمایا گندے بندے انہاں واسطے گندیاں بیبیاں، گندے بندے انہاں واسطے گندیاں بیبیاں، تے بندے چنگے ہون انہاں واسطے ستھریاں چنگیاں بیبیاں۔ ہائے ہائے اور لوگوں عورتاں گندیاں ہون اللہ دی پناہ تے بندے گندے، عورتاں ستھریاں ہون تے بندے بھی، تے سارے جان دے ہو میرے نبی دا مقام کیے، میرے نبی ستھریاں تو ستھرے، میرے نبی ستھریاں تو، اور بولو تے صحیح میرے نبی ورگا بھی کوئی چنگا ہوئے گا، میرے نبی ورگا بھی کوئی حسین ہوئے گا، میرے پیارے حبیب جیسا بھی کوئی درجات دے بلندیاں دا حامل ہوئے گا۔ اور نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی، اسے نبی محمد دے ختم النبوت آدم پیر محمد سرور، گونج پائے درود پاک دی گونج پائے، گل ختم کریے۔ آدم پیر محمد سرور اور رہبر گل جہانا، سونا نامد سونی خصلت، سونا نامد سونی خصلت، اور نبیوں وچ یگانا، اور اہل حدیث کا مسئلہ کی ہے ذرا غور کر رہا ہے، اور مشرق مغرب شمال جنوب بتائی، اور ٹوٹ لو جگ سارا، اور ایسا کدرے مول نہ دسے، اور ایسا کدرے مول نہ دسے، اور سونا نبی سہارا۔ میرے نبی جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، ایک نہیں ہو سکتا ہے نبی آلہ ہون تے نبی دی عائشہ آلہ نہ ہوئے۔ میرے نبی دا بستر پاک تے جس بسترے دی اور لوگوں مکینہ عائشہ ہے وہی پاکیزگی دے بارے شک کیتا جائے، یہ اس نہیں ہے جنہیں کوئی بندہ چاند دی طرف دیکھ کے تھوک دا ہے، تھوک وہ دے چہرے تے واپس پلٹ آندا ہے، چاند دی روشنائی دے اندر کوئی فرق نہیں آندا۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاکیزہ بھی ہے، معتبر بھی ہے، عظمتہ والی بھی ہے، اماں میری شانہ والی بھی ہے، درجات دیاں بلندیاں والی بھی ہے، محبوب نبی دی محبوبہ بھی ہے، ام المومنین بھی ہے، اور لوگوں قرآن دی حافظہ بھی ہے، قرآن دی قاریہ بھی ہے، اور دین دی عالمہ بھی ہے، اور اس دین دی فقیہہ بھی ہے، حدیث دی محدثہ بھی ہے، اور پوریاں ازواج مطہرات بلکہ پوریاں مومنات عورتوں دے وچوں سب تو زیادہ حدیثاں بیان کرنے والی میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک دی جتنی توفیق شامل حال ہوئی میں اتنی باتاں تساں احباب دے سامنے پیش کیتیاں، جو خوبی سی وہ میرے رب دی طرفوں سی، جو کمی سی وہ میری طرفوں سی۔ اللہ پاک تہاڈے اوپر اور میرے اوپر راضی ہو جائے، اللہ اپنی رحمتاں فرمائے، آسانیاں فرمائے، اور سانو صحیح معنی دے اندر روحانی ماما کے بیٹے بننے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مسجد